انشاءاللہ آپ کو فائل نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی محفل میں ہم سورہ الاحزاب کی کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے۔ یہ میں نے اس لیے انتخاب کیا ہے کہ اس وقت کے حساب سے سورہ الاحزاب جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے، اور اس سے پہلے کہ ان آیات کا ترجمہ اور تشریح کی جائے، ان آیات کا بیک گراؤنڈ ہے وہ انشاءاللہ میں بیان کر دیتا ہوں تھوڑا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد جنگ بدر ہوئی ہے، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور اس جنگ میں صرف مکے کے آئے ہوئے قریش اور ان کی فوجیں تھیں اور مدینے کے مسلمان تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ ابھی 2 ہی سال گزرے تھے کہ دوبارہ ایک جنگ کا سامنا ہو گیا، جنگ احد ہے وہ، اور اس میں بھی مکے سے آئے ہوئے قریش جو تھے وہ احد پہاڑ مدینے کے قریب تھے، اور جو بھی معاملہ پیش آیا اس میں مسلمانوں کو شکست اٹھانا پڑی، لیکن اس کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے مکے کی طرف۔ اچھا، اب تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اب اسلام جو ہے وہ پھیلنے لگا تھا، مختلف علاقوں میں وفد بھی جا رہے تھے اور مقامی لوگ بھی اسلام قبول کر رہے تھے۔ تو جو اطراف میں مدینے کے لوگ تھے ان میں کچھ یہودیوں کے قبائل بھی تھے، ان کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے اور قریش نے مکے کے مل کے یہ سازش کی کہ مدینے پر ایک حملہ کیا جائے گا اور مدینے کو بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ آیات جو ہیں اس جنگ کے اختتام کے بعد میں نازل ہوئی ہیں، سورہ الاحزاب کی۔ اس سورہ میں اور بھی ٹاپک ہیں لیکن نام اس کا الاحزاب رکھا گیا ہے۔ اچھا، تو الاحزاب جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ گروپس یا پارٹیز یا کنفیڈریٹ۔ تو یہ جنگ جو ہے یہ لڑی گئی ہے یا لڑنے سے پہلے ہی جو اس کے معاملات پیش آئے ہیں اور اس کے بعد کے حالات، تو اس کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ جنگ جو تھی اس میں وہاں سے مکے سے قریش آئے اور مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے قبائل جمع ہو گئے، اور ان کا ایک سب کا متحدہ پلان یہ تھا کہ مدینے کے اوپر حملہ کیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ عرب کے جو ٹرائبز تھے ان کی ساری کمبینیشن تھی، اور مکے سے آئے ہوئے قریش تھے۔ اچھا، میں نے اس لیے انتخاب کیا اس موقع پر کہ یہ جو مہینہ ہے اپریل کا، یہ 627 عیسوی میں یہ جنگ لڑی گئی تھی، اور اتفاق سے وہ شوال کا مہینہ تھا، اور اس وقت بھی شوال ہے اور اس وقت بھی اپریل ہے، 5ویں ہجری تھی جب یہ جنگ لڑی گئی ہے۔ تو اس کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کا ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اچھا، اس سے پہلے اس جنگ کا ایک نقشہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر اگر آپ اس تصویر کو دیکھ سکیں تو یہ مدینہ کا علاقہ ہے یہاں پر، اور مدینہ کے دونوں اطراف میں کچھ پہاڑ ہیں، اور پھر اوپر کی جانب آپ اگر جائیں تو پھر وہ اس کا احد کا پہاڑ آ جاتا ہے، اور جو قریش کی فوجیں آئی تھیں وہ احد کے یعنی مکے سے چلنے کے بعد
احد کے پہاڑ کے پیچھے سے ہوتی ہوئی مدینے کی وادی میں داخل ہوئیں۔ اس کے علاوہ جو مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے قبائل تھے وہ بھی یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے۔ تو یہ تنگ سا علاقہ تھا اور ساری فوجیں یہاں جمع ہونا شروع ہو گئیں، دشمنوں کی فوجیں جو تھیں۔ اچھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ اس بڑے حملے کا دفاع کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو مدینے میں آنے دیا جائے، مدینے سے تھوڑے باہر کے علاقے میں ماؤنٹ احد سے پہلے ایک خندق کھودی جائے۔ تو یہ جو کرو نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ وہ خندق ہے جو کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مدد کے ساتھ وہ کھودی تھی۔ تو یہ ایک طریقے سے یہ پوری خندق جو تھی یہ اس اوپن ایریا کو کور کر رہی تھی، اس کے بعد دونوں ماؤنٹینز تھے۔ اچھا، اب یہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمان جو تھے ان کی جو کچھ بھی فوجیں تھیں وہ یہاں جمع ہو گئی تھیں، بیچ میں خندق تھی، اور اس کے بعد دشمن کی فوجیں جن میں کہ یہودیوں کے قبائل اور قریش کا قبیلہ، قریش کے لوگ تھے، وہ آ کر جمع ہو گئے۔ اچھا، اگر آپ یہ لیفٹ ہینڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ اس کی ڈیٹ ہے کہ یہ 31 مارچ سے 14 اپریل تک 627 عیسوی میں اور 5ویں ہجری تھی، وہ شوال کا مہینہ تھا، اور تقریباً 3000 مسلمان وہاں پہنچ کے جمع ہو گئے تھے، اور تقریباً 10,000 جو دشمن کی فوجیں تھیں جس میں یہ سارے قبائل شامل تھے۔ اچھا، اس کے بعد مسلمانوں کی فوجوں کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ان چیف تھے، اور ان کے ساتھ علی طالب، حضرت علی تھے، سلمان فارسی تھے، اور عبیدہ، کچھ مشہور صحابہ ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو فوجیں ان کی دشمن کی طرف سے تھیں ان میں ابو سفیان شامل تھے، اور عمرو تھے، اور یہ طلحہ تھے، یہ مختلف ان کے لیڈرز تھے۔ اچھا، اس کے بعد سب سے اہم چیز یہ تھی دیکھنے کی کہ یہاں پر وہ فوجیں جو جمع ہوئی تھیں مسلمانوں کی 3000، اس میں وہ لوگ زیادہ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے اور قریش کے قبیلے کے لوگ تھے، قریش کے ہی لوگ تھے جو مدینہ آ گئے تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ انصار تھے جنہوں نے کہ مدینے میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس کے علاوہ 2-3 اور قبائل تھے۔ یہی سارے حضرات جو تھے وہ 3000 کے قریب یہاں پر جمع ہو گئے تھے جو مسلم فورس ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے ان حضرات کی جن کا تعلق مختلف قبائل سے تھا جو کہ یہودی قبیلے تھے اور قریش کی فوجیں تھیں۔ تو یہ معرکہ یہاں پہ سیٹ ہو گیا، اور بیچ میں جو یہ خندق کھود دی گئی تھی۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو بھی صورتحال پیش آئی، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے جو آیات نازل فرمائی ہیں ہم ان کا مطالعہ کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیے۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیات ہیں جو نازل ہوئی ہیں یعنی جب جنگ ختم ہو گئی اس کے بعد، تو بجائے اس کے کہ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، جو آیات ہیں انہی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ساری پکچر سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیا ہوا تھا وہاں پہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 10 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کر کے ان میں خطاب کیا ہے مومنین سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے ساتھی تھے جنگ کے بعد۔ اچھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ اذ جاؤکم، جب وہ آئے تمہارے اوپر، یعنی کم جو ہے مسلمان ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر وہ آئے تھے، تمہاری طرف وہ آئے تھے، دشمن سے بات کی بات ہو رہی ہے، من فوقکم، تمہارے اوپر کی جانب سے،
وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے کی جانب سے۔ تو یہ اوپر اور نیچے کی جانب کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ احد کے پیچھے سے جو لوگ آئے تھے وہ ذرا ہائٹ پہ تھے، اور جو دوسرے قبائل تھے آئے تھے وہ نیچے کی طرف سے ویلی کی پوزیشن میں۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ چاروں طرف سے سمجھ لیں آپ کہ جہاں سے بھی پاسبل ہو سکتا تھا انہوں نے گھیرا کر دیا تھا اور حملہ کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ صورتحال ایسی تھی جب یہ ساری فوجیں سامنے کھڑی ہوئیں ان کی 10,000 کے قریب، تو مسلمان جو تھے وہ بہت خوفزدہ ہو گئے، تعداد میں کم تھے، زیادہ ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جبکہ آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ یہ محاورہ ہے، بے انتہا خوف کے عالم میں تھے مسلمان۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جبکہ دل جو تھے وہ گلوں تک پہنچ گئے تھے اور پھنس گئے تھے وہاں، یعنی یہ بھی ایک کیفیت ہے بہت سختی کی اور پریشانی کی۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، یہ جو مسلمان تھے اس وقت ان کے دلوں میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے، عجیب عجیب گمان کر رہے تھے۔ واللہ عالم، اللہ نے وہ بتائے نہیں ہیں وہ خیالات، کہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہم سب ختم ہو جائیں گے، ہم نے دین کے لیے اپنا اللہ کے رسول کے ساتھ ہم نے جوائن کر لیا ہے، اب تو ہم تقریباً مار دیے جائیں گے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ ہنالکا کے معنی ہوتے ہیں اس جگہ، اس وقت میں، یعنی جو پوزیشن تھی اللہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ مومنین جو تھے ان کو سخت آزمائش میں ڈالا گیا۔ یہ ابتلا کا لفظ جو ہے کسی کو سخت آزمائش اور تکلیف میں ڈال دینا، وہی استعمال ہوا ہے۔ ہنالکا اس جگہ پر مومنین جو تھے، جو مسلمان تھے، ان کو سخت تکلیف میں ڈالا گیا۔ وَزُلْزِلُوا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ لوگ جو تھے وہ ہلا کے رکھ دیے گئے، یعنی مسلمانوں کی اور مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ان کے اوپر اتنی سختی کا خوف طاری تھا کہ وہ ہلا کے رکھ دیے گئے جھٹکوں سے، یعنی ان کا دل جو تھے وہ بے انتہا خوف کے عالم میں تھے۔ یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو فوجیں وہاں جمع تھیں ان میں کچھ اور بھی لوگ شامل تھے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو ان میں کچھ مدینہ کے منافقین بھی تھے جو جنگ میں شامل ہونے کی نیت سے آ گئے تھے کہ اگر فتح ہو گئی تو مال غنیمت ہم اس کو حاصل کریں گے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں کچھ مرض تھا۔ کس قسم کا تھا؟ کفر تھا، شرک تھا، جو بھی تھا، وہ 2 قسم کے کچھ حضرات وہاں موجود تھے میدان جنگ میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب وہ جو کہ منافق تھے مدینے کے، جو میدان میں جنگ میں موجود تھے، انہوں نے کچھ کہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اس کہنے کو نقل فرما رہے ہیں ان آیات میں۔ وَالَّذِينَ، اور دوسرے بھی کچھ لوگ تھے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض تھا۔ یہ مرض شرک اور کفر کا ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ یہاں فرما رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ نے اور اس کے رسول نے تم سے وعدہ نہیں کیا مگر دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ وعدہ وہ پتہ نہیں کس وعدے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کو یہ خیال ہوگا کہ بہت مال غنیمت ہاتھ آئے گا، اور یہاں ان کو موت نظر آ رہی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسول نے کہ چلو جنگ میں چلتے ہیں، وہ جھوٹا وعدہ تھا، اس میں حقیقت نہیں تھی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور گروپ یا اسی گروپ کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کچھ کہا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس کہنے کو نقل فرمایا ہے۔ آیت یہ کہتی ہے کہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، طائفہ کہتے ہیں ایک گروپ کو، ایک پارٹی کو۔
تو ان میں سے ایک گروپ تھا، ایک پارٹی تھی، اس نے یہ کہا، کچھ کہا انہوں نے، کیا کہا؟ یا اہل یثربا، اے یثرب کے لوگوں، اے مدینے کے لوگوں، ان سے خطاب کیا بقیہ لوگوں سے، لا مقام لکم، یہاں تمہارا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہے یہاں پہ، فرجعوا، تو واپس چلے جاؤ، یعنی لوٹ جاؤ مدینے کی طرف، شہر کی طرف، یہ میدان جنگ میں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ وہ گروپ جو تھا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک فریق جو تھا، ایک گروپ جو تھا، وہ اجازت مانگنے لگے، النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہنے لگے، جھوٹے بات کر کے، کہ ہمیں واپس جانے کی اجازت دے دیں، ہم یہاں نہیں ٹھہرنا چاہتے۔ کیا کہا انہوں نے؟ بہانے بازی کیا کری؟ یقولون، انہوں نے یہ کہا، انا بیوتنا عورا، ہمارے گھر جو ہیں مدینے میں وہ کھلے پڑے ہیں، یعنی ہم تو یہاں آ گئے ہیں، وہاں ہمارے بیوی بچے جو ہیں ان کے اوپر کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، وہ کھلے پڑے ہیں، تو ہم وہاں جا کے ان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں یہاں سے جنگ میں سے جانے کی اجازت دے دیں۔ یہ جا کے انہوں نے کہا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے اگلی چند الفاظ میں، وما ہی بعورۃ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، گھر جو ہے نا وہ کھلے پڑے نہیں ہیں وہاں پہ، ان یریدون الا فرارا، ان کا ارادہ تو یہ ہے، ان کی منشا تو یہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے بھاگ جائیں، فرار ہو جائیں۔ اچھا، اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی اصل حقیقت یہ ہے، ان کی اصل نیت کیا ہے۔ اس آیت کی میں پہلے تشریح کر دوں، اس کا ترجمہ کروں گا، کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مدینے کی میدان جنگ سے واپس چلے جائیں اور اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، یہ منافقین اور دوسرے لوگ جو ہیں، اور جب دشمن کی فوجیں مدینے کے اندر داخل ہوں گی تو یہ ان کا ساتھ دیں گے اور اصل مسلمانوں کو خود بھی مارنا شروع کر دیں گے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اس بات کے بیک گراؤنڈ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اقطارها کہتے ہیں باؤنڈریز کو، اطراف کو، اگر وہ داخل ہو جاتے، دشمن کی فوجیں وہاں پر پہنچ جاتی، مدینے کے دروازوں سے اندر داخل ہو جاتی، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے سوال کیا جاتا، ان سے کہا جاتا کہ اب فتنہ پھیلاؤ یہاں پہ، تو لَآتَوْهَا، اللہ فرماتے ہیں تو یہ تو ضرور اس میں شامل ہو جاتے اور فتنہ بازی شروع کر دیتے اور دشمن کی مدد کرتے اور مسلمانوں کے خلاف پڑ جاتے۔ اللہ فرما رہے ہیں وما تلبسوا بها، تو اس میں بالکل بھی وہ دیر نہیں لگاتے، کوئی بھی توقف نہیں کرتے، الا یسیرا، بہت کم، لیکن یہ دشمنوں کے ساتھ ہو جاتے۔ تو یہ ساری پلاننگ جو ہو رہی ہے ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایکسپوز کیا ہے قرآن کی آیات کے ساتھ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کہ منافقت کا مظاہرہ کیا ہے، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اس سے پہلے، اور جنگ احد میں بھی کچھ یہی معاملہ تھا کہ وہاں بھی کچھ منافقین کا معاملہ تھا، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا، اور اب بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ پہلے ہی من قبل، پہلے بھی انہوں نے عہد کیا تھا اللہ کے ساتھ۔ کیا عہد تھا؟ لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، جب دشمن کے ساتھ ان کی جنگ ہوگی تو وہ جنگ کریں گے اور واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، جو بھی عہد اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں تو پوچھ گچھ ضرور ہوگی، یعنی قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ جو بھی تم عہد کرتے ہو اللہ کے ساتھ اس کو تم نے برقرار رکھا تھا یا توڑا تھا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے، لن ينفعکم الفرار، تمہارا بھاگ جانا تمہیں کوئی فائدہ مند نہیں دے گا۔ یہاں سے میدان جنگ سے فرار حاصل کرنا چاہ رہے ہو، جنگ کو چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہو، اس سے تم کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکو گے۔ ان فررتم من الموت، اگر تم بھاگنا چاہتے ہو کہ موت سے بھاگ جاؤ، او القتل، یا قتل ہو جانے سے بھاگ جاؤ، تو یہ تو وقتی فائدہ ہوگا تمہارا،
اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ تم تھوڑا ہی بہت فائدہ اٹھا پاؤ گے، تھوڑے عرصے زندہ رہ جاؤ گے، لیکن بہت کم فائدہ اٹھا پاؤ گے اس حرکت سے. اس کے بعد جو بھی حشر تمہارا ہوگا وہ تمہارے سامنے آ جائے گا. اچھا، پھر مزید اللہ فرماتے ہیں قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، من ذا الذی، کون ہے وہ جو ذات، یعصمکم من اللہ، جو تم کو بچا لے گی اللہ کے عذاب سے. جب اللہ کا عذاب تم پر آئے گا تو تمہیں کون بچا سکے گا؟ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ تمہارے اوپر سختی لائے، برائی ڈال دے، یا تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ رحمت فرمائے اور تمہیں معاف کر دے اور جو بھی تمہارے ساتھ معاملہ کرے. ولا یجدون لہم من دون اللہ، اور ان کو نہیں کوئی حاصل کر پائیں گے، نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا، من دون اللہ ولی ولا نصیرا، نہ تو کوئی ساتھی اور نہ کوئی مددگار ان کو حاصل ہو سکے گا اللہ کے سوا. اچھا، پھر اللہ فرماتے ہیں اشحۃ علیکم، یہ بخیل ہیں، یہ بخل کرتے ہیں تمہارے بارے میں، یعنی مومنوں کے بارے میں اور رسول کے بارے میں یہ برائی سے سوچتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب کبھی بھی خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے، ان کو ڈر لگتا ہے، تو رَأَيْتَهُمْ، تو تم دیکھو گے، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تمہاری طرف آنکھیں پھر رہی ہیں ان کی، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، ان کی آنکھیں تمہاری طرف لوٹ رہی ہیں، كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، ایسے جیسے کسی کے اوپر موت کی کیفیت طاری ہو رہی ہو. تو ان کی کیفیات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ میدان جنگ سے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوگا. اچھا، پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف چلا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ، تو اپنی زبانیں چلانے لگتے ہیں، حدادن، بہت تیز تیز، اشحۃً علی الخیر، اور نیکی کرنے کے معاملے میں، بھلائی کرنے کے معاملے میں بخالت کرتے ہیں. تو یہ ان کی کیفیت ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہ بھی لوگ ہیں، لم یؤمنوا، جو کہ ایمان نہیں لائے. اللہ فرماتے ہیں فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، سو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے تو یہ بہت ہی آسان ہے. اچھا، پھر انہوں نے ایک اور حرکت کی تھی، اللہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں اگلی آیت میں، کہ ان کا خیال یہ ہو رہا تھا کہ وہ میدان جنگ سے تو بھاگ جائیں گے لیکن مدینے میں بھی نہیں جائیں گے، بلکہ بدوؤں کے پاس جو اب دور دور رہتے ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھ جائیں گے اور وہاں سے تمہارے بارے میں خبریں لیتے رہیں گے کہ تم ابھی جو مسلمان وہاں بچے ہیں ان کا جنگ میں کیا حشر ہوا. تو اللہ فرماتے ہیں یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی وہ فوجیں نہیں گئی ہیں، یعنی وہ دشمن کی فوجیں جو دوسری طرف ہیں وہ ابھی موجود ہیں. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر وہ فوجیں آ گئیں مدینہ کے اندر، يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، تو یہ تمنا یہ کریں گے کہ یہ جو اعراب ہیں، یہ بدو ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، چھپ کے بیٹھ جائیں، اور یسألون عن انبائکم، اور ان سے وہ سوال کرتے رہیں، تمہارے بارے میں خبریں لیتے رہیں، یہ پوچھتے رہیں تمہارے بارے میں کہ کیا ہو رہا ہے، تمہارا کیا حشر ہوا ہے وہاں پر. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، وہ تمہارے درمیان بھی ہوں گے تو لڑائی نہیں کریں گے، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑی بہت جنگ کریں گے بس، اس کے علاوہ بھی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ساری صورت اور کیفیت بیان فرما دی جو کہ وہاں پر اس وقت ہو رہی تھی، کہ کس قسم کے لوگ جو تھے وہاں موجود تھے میدان جنگ میں، مسلمانوں کی فوجوں میں کس قسم کے منافقین بھی آ گئے تھے اور ان کی حرکتیں تھیں اور کیا وہ چاہ رہے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوۃ حسنہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. مثال یہ کہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس کو فالو کرو. اسوۃ حسنۃ،
بہترین نمونہ نہ صرف یہ کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہے، بلکہ تشریح یہ ہے کہ اس کے بعد بھی جو سارے مسلمان دنیا میں ہوں گے ان کے لیے اس طریقے پہ زندگی گزارنا جس طریقے پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے اس کو اسوۃ حسنہ کہتے ہیں، بہترین نمونہ۔ لمن کانا، اس شخص کے لیے جو چاہے، یرجو اللہ، اللہ کی طرف سے اس کو امید ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ اس کا ایمان ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور وہ ذکر کرتا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ۔ اچھا آپ دیکھیے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹاپک جو ہے وہ اب مومنین کی طرف منتخب کر دیا ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ وہاں صحیح طور پر ایمان کے ساتھ آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، اور ان کا ارادہ بھی یہی تھا کہ اگر ہمیں جان دینا پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں، پہلے منافقین کا اور مشرکین کا اور دوسروں کا ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے وہ مسلمانوں کی فوجوں میں دغا دے رہے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے احزاب جو تھیں وہ فوجیں تھیں دشمن کی، جب ان کو دیکھا تو کیا کہا؟ قالو، انہوں نے یہ کہا، ھذا، یہ وہی ہے، ما وعدنا اللہ، وہی بات ہے جس کا کہ وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ، اور اللہ نے بالکل سچ فرمایا تھا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا کہ دیکھو دشمن کی فوجیں ہیں، اگر تم شہید بھی ہو گئے تو اللہ کے ہاں تمہارا مقام ہوگا۔ تو ان جب فوجوں کو انہوں نے دیکھا تو ان کے اوپر ان کو اور زیادہ ان کا ایمان بڑھ گیا کہ یہی بات ہے جو اللہ نے کہی تھی اور اس کے رسول نے کہی تھی، اور انہوں نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور نہیں مگر بڑھ گئی ان کی ایمان کی کیفیت اور ان کی اطاعت کی کیفیت جو تھی اس میں اضافہ ہی ہوا۔ اچھا اس کے بعد مزید اللہ فرما رہے ہیں کہ من المؤمنین رجال، مومن جو موجود ہیں میدان جنگ میں ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ، جو بھی انہوں نے وہ اقرار کیا تھا، عہد کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ فمنہم، ان سارے مومنین میں جو شروع سے ایمان لا رہے ہیں ان میں اللہ فرماتے ہیں فمنہم من قضی نحبہ، ان میں وہ مومنین بھی ہیں جنہوں نے اپنی اپنی جو نظریں مانی تھیں، جو بھی کہا تھا، جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کر دیا، یعنی وہ شہید بھی ہو چکے ہیں یا اس کسی بھی طریقے سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو وہ پورا کر چکے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو ابھی اس انتظار میں ہیں کہ جب جنگ شروع ہوگی اور ہمیں شہادت نصیب ہوگی تو ہمارے لیے وہی بہتر ہے۔ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اس کو کچھ نہیں بدلا ہے، بالکل بھی جو ان کا وعدہ تھا اس کو پورا کیا ہے۔ اچھا تو ان دونوں صورتحال کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لیجزی اللہ، سو تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی جزا عطا فرما دے الصادقین، ان لوگوں کو جنہوں نے کہ بصدقہم، اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، اور وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور ان کو جو کہ منافقین تھے ان کو عذاب دے دے، ان شاء، اگر وہ چاہے اللہ سبحانہ و تعالی، اور یہ بھی ہے کہ اللہ کی مرضی ہوگی تو او یتوب علیہم، کہ وہ توبہ کریں اور اللہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ کانا غفور الرحیم، اندیر، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ غفور ہیں، رحیم ہیں۔ اچھا اب جو ہے وہ صحیح صورتحال پیش آئی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ تقریباً 2 ہفتے گزر گئے ہیں، مسلمانوں کی فوجیں جو ہیں وہ وہ جو خندق کھودی گئی ہے اس کے اس طرف مدینے میں موجود ہیں، اور دوسری طرف خندق کے دشمن کی 10,000 فوجیں، جن میں کہ قریش اور منافقین جو دوسرے
اہل یہود ہیں، ان کے قبائل، وہ وہاں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی طرف منتظر ہیں کہ کیسے جنگ شروع ہو اور اس کا کیا نتیجہ نکلے۔ اچھا، اب یہ صورتحال ہے اور 2 ہفتے ہوئے ہیں اس میں اور بڑا ٹینس معاملہ ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان جو ہیں ان کو، ان کی کیفیت کو دیکھ کر اور ان کے صبر کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف سے مدد نازل فرمائی ہے۔ اس آیت میں جو بہت اہم آیت ہے، یہ سارے جسٹ ہے ایک طریقے سے اس جنگ احزاب کا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، یہ آیت نازل ہوئی ہے، آیت نمبر 9 ہے، یہ نازل ہوئی ہے جنگ کے بعد، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو یاد دلا رہے ہیں اپنی مدد کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، انعام کو، علیکم، جو اس نے تمہارے اوپر کیا تھا جب میدان جنگ میں تم موجود تھے، اذ جاءتکم جنود، جبکہ وہ وہاں پر فوجیں جو تھیں وہ آ گئی تھیں دشمن کی اور چڑھ دوڑی تھیں تمہارے اوپر، تو اللہ کی مدد کیسے آئی، یہ اگلے الفاظ ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا ان کے اوپر، تمہارے اوپر نہیں، ان کے اوپر ایک سخت آندھی، یہ بہت شدید آندھی تھی، یعنی جنگ، یعنی بیچ میں تو خندق موجود ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے دوسری طرف ہم نے ایک بہت تیز ہوا بھیجی جس میں شدت کی آندھی تھی، لیکن تم نے نہ وہ دیکھا، اس کے اوپر تمہارا اثر ہوا، نہ کچھ فرق پڑا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَجُنُودًا، اور اس نے بھیجے، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بھیجے وہ لشکر، لم تروہا، جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ یہ فرشتوں کے لشکر تھے، وہاں پر آئے اور ان تیز آندھی کی ہواؤں سے دشمنوں کے خیمے وغیرہ اکھڑ گئے، ان کی حالت خراب ہو گئی، ان کو کہیں بھاگنے کی، بچنے کی جگہ نہیں آئی، اور فرشتے جو تھے جو بھی انہوں نے وہاں پر کیا تو وہ پیچھے ہٹ کے لوٹ گئے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سب کو دیکھنے والا ہے۔ اچھا، اب یہ فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ نے لوٹا دیا ان لوگوں کو جنہوں نے، جو کہ کفر میں کفر کرنے والے تھے، یعنی دشمن تھے، بِغَيْظِهِمْ، ان کا جو غصہ تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور اللہ نے ان کو شکست اس طریقے سے دی اور وہ پیچھے کی طرف ہٹ کے واپس ہو گئے۔ لم ینالوا خیرا، اور وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے، وہ دشمن جو تھے وہ حملہ کرنے آئے تھے، اللہ کی مدد میدان جنگ میں آئی تھی، ان کے غصے کو، ان کا جو جوش تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ جو ہیں وہ مومنین کے لیے کافی ہو گئے القتال، اس میدان میں، اس جنگ میں۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں بہت ہی قوت والے اور پاور والے ہیں۔ تو اہم چیز یہاں پر یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے، اور یہاں پہ بے غیظہم کا لفظ آیا، یعنی ان کے اندر جو غصہ اور غضب بھرا ہوا تھا، جس طریقے سے آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں آج کل کی جو صورتحال ہے دشمن کی، تو اللہ کی جب مدد آتی ہے تو وہ اس طریقے سے شکست ہوتی ہے، ان کو اس طریقے سے وہ واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اچھا، دوسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور اتار دیا اس نے ان کو۔ اچھا، یہاں اب یہ ہوا، اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ قبیلے جو تھے ان میں خاص طور پہ بنو قریظ کا قبیلہ تھا مدینے کا، جو کہ مدینے کے اطراف میں، اور وہ بڑی شدت سے شامل ہوئے تھے مسلمانوں کے خلاف میں قریش کے ساتھ مل کر۔ تو جب قریش کو اور ان قبیلوں کو اللہ تعالیٰ کی اس طوفان اور آندھی کی وجہ سے شکست ہو گئی اور وہ واپس پیچھے کی طرف لوٹ گئے، تو پھر حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس قبیلے کی بستی پہ حملہ کیا۔ تو اللہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، وہ لوگ
جنہوں نے کہ مدد کی تھی دشمن کی، کن لوگوں میں سے؟ من اہل الکتاب، اہل الکتاب میں سے، یعنی وہ بنو قریظہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ من سیاسیہم، ان کو اللہ نے ان کے قلعوں سے بھی نکلوا دیا، یعنی مسلمانوں نے گھیر لیا جا کے ان کو، اور وہ اپنے مکانات اور قلعے اور سب چیزیں جو تھیں وہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں ایک دہشت ڈال دی اور رعب ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہ تم قتل کرتے تھے کہ ایک گروہ کو، وہ تَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک دوسرے گروہ کو تم نے غلام اپنے قید کر لیا تھا۔ تو یہ مدینہ، یہ قبیلہ جو تھا، یہ ان کو نکلنے کا حکم دے دیا گیا تھا، ان کا ساز و سامان، اس کی ساری چیزیں جو تھیں، ان کے مکانات، ان کے محل جو تھے، وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور اللہ نے وارث بنا دیا تم کو ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا، اور اب تو یہ ان کے ساتھ حشر ہوا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ ایک وعدہ فرما رہے ہیں اگلے چند الفاظ میں کہ وَأَرْضًا، زمین، ایک اور زمین، یعنی سارا حصہ، یہ ایک طریقے سے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ابھی سارا عرب جو ہے اب یہ تمہارے ہاتھ آ جائے گا۔ تو اس اردن کا ذکر یہاں پر وہ ہے سارا علاقہ جو ہے، وہ زمین لم تطئوها، جس میں ابھی تم نے قدم بھی نہیں رکھا، وہ بھی مستقبل میں تمہارے ہاتھ آ جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو یہ وہ آیات ہے سورہ الاحزاب کی جو کہ جنگ کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور جنگ میں پہلے آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل بیان فرما دی کہ کیا کیا واقعات گزر رہے تھے اور کس طریقے سے دشمن کو شکست ہوئی تھی۔ تو یہ جنگ جو ہے یہ بہت ہی بڑی پوائنٹ، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اس کے بعد دشمنوں کی اور یہودیوں کی اور جو منافقین تھے اور مشرکین تھے، اس سب کی ہمتیں ختم ہو گئیں۔ اور یہ 5ویں صدی کا واقعہ ہے، 5ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے، 5ویں سال میں ہجرت کے بعد یہ تیسری جنگ ہے جو ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے 5 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، تو اس کے بعد سوائے اس کے کہ فتوحات کے بعد فتوحات حاصل ہوتی چلے گئیں، اور تمام عربیہ میں اس وقت تک جو ہے وہ اسلام پھیل چکا تھا، اور وسلم کی وفات کے بعد یہ مہم جاری رہی، اور عرب اور دوسرے اطراف کے ممالک کے بڑے حصے جو تھے وہ فتوحات میں تبدیل ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔